اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا امتی بنایا، تاجدار مدینہ کا غلام بنایا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے حضور کا غلام بنایا ہے، مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، کنتم خیر امت کا خطاب عطا فرمایا ہے کہ بہترین بن کے دکھاؤ، ایسے بہترین بنو، ایمان و عقیدے میں بھی مضبوط ہو جاؤ، اپنے اعمال بھی بہتر بنا لو تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ ایسا ایسا نمبری دلال ہے، جی گاؤں کا تو مجھے پتہ نہیں، تم مراد آباد آ جاؤ، کوئی مکان کرائے سے لے لو جی اور کسی پڑوسی سے کہہ دو یار ہم یہاں آ کے اب رہنا شروع کر رہے ہیں، گیس سلنڈر چاہیے، تو تمہیں گیس سلنڈر تو دلوائے گا مگر اس پہ بھی دلالی مار لے گا۔ اللہ حد ہو گئی نا، ایک گیس سلنڈر پہ بھی دلالی۔ تم مکان خرید لو، کہہ دو کہ یار اس کا کنیکشن جو بجلی کا وہ اپنے نام کرانا ہے، دلال تمہارے دروازے پہ صبح شام گھنٹی بجائے گا، کہاں گئے فائل بنا دوں، فائل بغل میں دبا کے دروازے پہ، کیونکہ 4-5 ہزار کی دلالی ہے۔ یاد رکھو میری قوم کے لوگوں، کب تک کھاؤ گے یہ دلالیوں کا پیسہ، کب تک کھاؤ گے یہ مال حرام، ایک دن مر جاؤ گے، قبر میں جانا ہے، فرشتے آئیں گے، کیا کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اس وقت؟ ادھر تو کر لو جو کرنا، جتنی زکندے مارنی ہے مار لو، مگر وہاں پہ بے بس نظر آؤ گے، پھر فرشتے ماریں گے، پھر تم زکندے مارتے نظر آؤ گے ان کی مار پہ۔ جی آج وقت ہے اپنی زندگیاں بہتر بنائیے۔ مال حرام انسان کو تباہ کر دیتا ہے، بے شک، حق ہے، یاد رکھنا میری بات۔ جی انسان کو تباہ کر دیتا ہے مال حرام۔ اللہ سے دعا کیا کرو، مولا غربت میں تو زندگی گزار لیں گے لیکن مولا ہمیں جو رزق عطا کرنا، ہمیں حلال کے لقمے عطا کرنا۔ اے لوگوں، خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ، حرام سے بچو۔ یاد رکھنا حرام کے لقمے اندر جاتے ہیں سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، عبادتوں کا ذوق چلا جاتا ہے، انسان گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، زبانوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے آج جو ہمارے یہاں لوگ شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برا حال ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا زبانوں کو گندا کر لیا، مال حرام کھا کھا کر، مال حرام کھا کھا کر وجود کو گندا کر لیا، پھر یہ شکایت کس لیے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، حلال روزی کھاؤ، بھلے غربت میں زندگی گزار دو۔ یاد رکھنا کل میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، امیر بھی کھڑے ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ اللہ تعالی امیر سے فرمائے گا، مالدار سے فرمائے گا، تو نے دنیا میں کیا کیا، کتنا کمایا، کہاں لٹایا، کیسے کمایا، حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ یاد رکھنا حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ۔ بہت اچھا اچھا، میں جو تسلسل روک کے اپنا جی بیچ میں توڑا، میں نے رکا ایک بات سمجھانے کے لیے۔ جی حسان بھائی، جی بہت سارے لوگ ہوں گے بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے، حضرت قبلہ حساب دینا پڑتا ہے حکومت کو، جی ایس ٹی بھرنا پڑتا ہے، کتنا خریدا کتنا بیچا، یعنی کیا کچھ کمایا اس میں ہمیں دو، حساب دو۔ اگر جی ایس ٹی کا حساب کتاب کلیئر نہیں ہے تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ نوٹس پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ 5 سال پرانے حساب میں گڑبڑ ہے، نوٹس آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھیا جی؟ حساب میں گڑبڑ ہو گئی، نوٹس ہاتھ میں آ گیا انکم ٹیکس کا، اب پریشان ہے۔
یہاں کاروبار کرنے نکلو تو حکومتیں حساب مانگتی ہیں، تو آدمی بڑا محتاط رہتا ہے، ایک سی اے کا انتظام کرتا ہے، اس سے اپنا حساب کتاب بالکل مینٹین کرا کے رکھتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، یعنی فکر ہے انکم ٹیکس والوں کا چھاپا نہ پڑ جائے، ڈر لگتا ہے انکم ٹیکس والوں سے۔ عجیب معاملہ ہے، مسلمان دنیا کی حکومتوں کو حساب دینے میں تو ڈر ہے۔ دنیا کی حکومتوں نے جو ڈپارٹمنٹ بنائے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اس محکمے کو حساب دینے میں ڈرتا ہے، مگر آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، اس بات کا ڈر دل سے نکال دیا۔ وہاں تو بڑا سخت حساب ہے، اللہ حساب لے گا۔ غریب بھی کھڑے ہوں گے، مالدار بھی کھڑے ہوں گے، غریبوں سے اللہ فرمائے گا غریبوں حساب دو۔ عرض کریں گے مولا کیا حساب دے، کیا ہے ہمارے پاس؟ یا اللہ ہماری سب سے بڑی دولت صبر اور شکر، جو مل گیا اس پہ شکر کیا، جو نہیں تھا اس پہ صبر کیا۔ کیا بات، اللہ فرمائے گا غریبوں میں تم سے راضی، جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ آپ کو شریک رہنا پڑے گا میری گفتگو میں کمزور آدمی ہوں، زیادہ دہاڑ نہیں سکتا، آرام سے باتیں کر لوں گا میں آپ سے۔ پروردگار عالم فرمائے گا غریبوں جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی، تمہارا رب راضی، جاؤ۔ امیر ابھی کھڑے ہوں گے، جھول جھال والے کھڑے ہوں گے، دلالیوں والے کھڑے ہوں گے، گڑبڑیاں کرنے والے کھڑے ہوں گے، رات کو اٹھ کر رمضانی دودھ میں ڈالتا ہے پانی کھڑا ہوگا، لائن لگی ہوگی، کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا حساب دو۔ یاد رکھنا لوگوں یہ امیر ابھی حساب دے رہے ہوں گے، غریب جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، کتنا ڈسٹینس، کتنا فاصلہ دونوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ والی کائنات نے فرمایا 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا، اس کے 500 سال کے بعد مالدار جنت میں جائے گا۔ غریب 500 سال پہلے، غریبوں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ادھر بھلے ہی کوئی دقت ہو، ادھر معاملہ پکا ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، مدنی سلطان نے فرمایا، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، امام الانبیاء نے اعلان فرمایا، اسلام غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں پہ ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے غریبوں غم نہ کیا کرو، اے غریبوں خوف نہ کھایا کرو، اے غریبوں آنسو نہ بہایا کرو، اے غریبوں دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ یاد رکھنا غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اچھا اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی غریبوں کا تو بڑا مزہ ہے تو ہمارا امیر بننا تو بے وجہ کا ہو گیا، ہمیں تو مشکلیں ہو گئی۔ نہیں، امیر بنو، اسلام امیر بننے سے بھی نہیں روکتا، مالدار بننے سے بھی نہیں روکتا۔ یاد رہے مسلمانوں، مالدار بنو، ترقی کرو، امیر بنو، مگر اتنا یاد رہو اگر امیر بنو تو قارون جیسے مالدار نہ بننا، امیر بنو تو حضرت عثمان غنی جیسا مالدار بننا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قارون جیسے بن گئے تو سمجھ لو قارون کا انجام یہ تھا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ آج بھی زمین میں دھس رہا ہے، دھس رہا ہے۔ اللہ نے سارے خزانے کے ساتھ، سارے مال کے ساتھ، ساری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ جانتے ہو کیا معاملہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی زکوٰۃ دو۔ پہلے تو نظر انداز کرنے لگا، ہاں دے دوں گا، ہاں دے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے، ہاں ہاں دے دیں گے، دے دیں گے۔ ارے زکوٰۃ تو میاں زکوٰۃ، امام صاحب کی دھڑی کا اعلان ہوتا ہے مسجد میں، ہاں ہاں دے دیں گے، کہیں بھاگے جا رہے ہیں؟ اور امام صاحب اگر خود اپنی دھڑی کا 2-4 بار اعلان کر دیں تو گاؤں کے چوراہے پہ سلپ پہ بیٹھ کے نالی کے اوپر تذکرہ ہوتا، بھائی امام کو بڑی بوکھلاہٹ ہو گئی، اس کے دھڑی کے پیسے بڑی جلدی مارے جا رہے ہیں، بڑی جلدی ہو رہی ہے امام کو، ہے نہیں؟ بھائی امام کا پیٹ بہت بڑا، بھائی امام کا پیٹ بیچارے کا کیا ہے، مظلوم آدمی ہے، کوئی بھی دبا لے، اس سے زیادہ کمزور ہے کون؟
पूरी बस्ती में है कोई इमाम से ज्यादा कमजोर? कोई भी ना। सबसे ज्यादा कमजोर मजलूम ये इमाम ही है बेचारा। और कुछ लोग तो मियाँ, एक इमाम साहब कह रहे थे कि हजरत वो लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं। पीछे हैं हमारे तो पीछे ही हैं। मैंने कहा भैया उन्होंने नमाज में भी तो नियत की है पीछे इस इमाम के, तो ये तो पीछे ही पड़ेंगे तुम्हारे, आगे तो नहीं निकल रहे तुमसे कि ना, आगे तो नहीं है, बस तो पीछे रहने दो इन्हें। बस फर्क इतना है कि ये पीछे हैं, होने दो, आप अपना काम अपने हिसाब से करते जाओ। शरई हुदूद में रहकर आप, कोई भी बंदा हो शरई हुदूद में रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। मालदार कई बार इग्नोर करेंगे, टाल देंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ दे देंगे। और ये जलसा सजाया गया है, चंदा करने वालों ने चंदा किया होगा, तो कई लोग कह रहे होंगे अरे क्या करोगे, कि जलसा करेंगे। ओहो, तुम्हें भी यही काम रहते हैं, कभी जलसा का चंदा दे दो, कभी इसका चंदा, कभी कितने चंदे लोगे। ये जलसों के काम करने में भैया सुननी पड़ती है, दीन का काम करने में सुननी पड़ती है। मगर एक बात याद रखना जलसा कराने वालों, तुमने दरवाजे दरवाजे चंदा मांगा है, ये चंदा मांगना, ये जिक्र करना, ये जिक्र की महफिल सजाना, याद रखना ये यहां दुनिया में भी तुम्हें सुरखरू करेगा और कब्र में भी राहतें मिलेंगी, आखिरत में भी मुस्तफा का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मगर इतना याद रहे कि जिंदगी करीने से गुजारो, जिंदगी कायदे से गुजारो। बेकायदा जो भी चला बचा नहीं। कुछ वक्त के लिए मोहलत मिल जाए अलग बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा ज़कात दो अपने माल की, कहने लगा दे दूंगा। फिर कहा ज़कात दो, कहने लगा दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा, बहाने करता रहा। काली शर्ट, प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंस। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इधर उधर देखोगे परेशानी में पड़ जाओ। मुझे देखो, आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन, सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी हूं मैं। मेरा रंग गोरा नहीं है लेकिन मैं खूबसूरत हूं। रंग से थोड़ी कोई गोरा होता है, इसलिए है भाई खूबसूरत कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। टालता रहा, टालता रहा। इसने देखा कि मूसा मानेंगे नहीं, लेके मानेंगे, इससे गलतफहमी आ गई। इसने फिर आखिर में क्या किया, इल्जाम लगा दिया उन पे। एक औरत को तैयार करके लाया कहीं से, बोला तू इन पे इल्जाम लगा दे, तुझे पैसे दे दूंगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्जाम लगा दिया। यही तो होता है आज भी, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा देना बड़ा आसान, क्योंकि झूठों का दौर है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा वो इतना ही सीना अपना चौड़ा करके कहता है मुझे झूठ से नफरत है। कौन कहता है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता, बड़ा बड़ा झूठा आदमी। देखो साहब मुझे झूठ पसंद नहीं है, और खुद इसके पास झूठ के ट्रक उतर रहे हैं, पूरे दिन झूठ बांट रहे हैं लोगों के। समझ रहे हो? इतना झूठ, इतना झूठ। मियां तुम जिधर नजर डालो पूरे दिन, तुम न्यूज देखने लगो तो पूरे दिन झूठ जी, तुम नेताओं के भाषण सुनने लगो तो पूरे दिन झूठ, तुम कहीं चौपाल पे बैठने चले जाओ तो वहां झूठ, किसी प्रधान की बैठक पे चले जाओ तो वहां दो चार झूठे बैठे हैं, और वहां तो इतने इतने बड़े झूठे हैं। प्रधानों की बैठकों पे बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बैठा हुआ मिलता। जी, अब आ रहा है इलेक्शन प्रधानियों का, अब मिलेंगे झूठे प्रधानों की बैठक पे, और प्रधान से कहेंगे प्रधान जी 25 वोट है मेरे कब्जे में, जी, तुम बस प्रधान जी हमारा ध्यान रखो, 25 वोट है तुम्हें मिलेंगे। सुबह को एक प्रधान से कह के आएगा, शाम को दूसरे प्रधान से कहेगा देखो अंधेरा हो गया तो आया हूं, कोई देख न ले, 25 वोट है तुम्हारे ही हैं, बेफिक्र रहियो। 5000 इससे मारे, 5000 उससे मारे, सही बात है कि नहीं?
बहुत बड़े बड़े गड़बड़ दयाल हैं भाई साहब, बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। अब प्रधानों के यहाँ लंगर चलेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, पकौड़ियाँ बनेंगी, हलवे बनेंगे, साहब कभी फ्राई चलेगी। तो समझ रहे हो, फ्राई किसी के यहाँ मारेगा और पकौड़ी दूसरे के यहाँ जाके खाएगा। रसगुल्ले आज किसी के, एक आध महीने तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लास्ट का टाइम होता है 20 दिन का, वो घर में रोटी नहीं बनाते, खाना नहीं बनता। जी सही बात, सही बात। प्रधानों पे ही काट देते हैं उस टाइम को, और बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, कभी छोले पूरी चल रहा है, समझ रहे हो? और बैठे हैं झूठे प्रधान, और प्रधान जी बड़ा बढ़िया माहौल है गांव में, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बड़ा बढ़िया माहौल। ऐसा ऐसा झूठा, अल्लाह रहम फरमाए। नमाज पढ़ के निकलते मस्जिद से झूठ। कई तो हाजी बड़े बड़े खतरनाक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हाजी झूठे या सारे नमाजी झूठे, कुछ हाजी कुछ नमाजी बड़े मक्कार हैं। झूठ बोले बिना खाना हजम नहीं होता। झूठ जब तक न बोले इन्हें मजा नहीं आता। अच्छी भली बात को घुमा फिरा के यूं झूठ बोल के उसमें झूठ शामिल करके बताएगा कि बेवजह में वो बात जो सीधी सादी हो, उस बात को जब ये घुमा घुमा के बताएंगे ना, मिर्च मसाला लगा के, तो वो बात इतनी घातक बन जाती है कि कभी कभी दो लोगों में इख्तिलाफ की वजह वही बात बन जाती है। कोई आके अगर आपको कोई बात बताए किसी के बारे में, फौरन यकीन एतबार न किया करो, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। और जमाने तो सभी अच्छे, जमाना क्या लोग खराब है। हालात ऐसे हो गए। जी एक हाजी साहब, हसन भाई, एक हाजी साहब मुझे मिले। मैं देखो सिरलो वालों, यकीन करना ना कोई लतीफा है, कोई चुटकुला नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वो हाजी दिखा दूंगा। बुढ़ा मरा नहीं है, आज भी जिंदा है, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अगर जगह का नाम बता दिया, बुढ़ा कल कोई FIR कर देगा मुझ पे। बिल्कुल सच्ची बात है। एक हाजी मुझे बताने लगा अपने सफर की दास्तान, हज पे जब गया। अब तुम झूठ देखियो, झूठे लोग भी आज हैरान हो जाएंगे, ऐसा झूठ, झूठा हाजी। मुझसे कहने लगा, मौलाना जब मैं हज करने गया, लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। बोला लखनऊ से जब मैं बैठा हवाई जहाज में, और जब हवाई जहाज उड़ने को तैयार टेक ऑफ के लिए रनवे पे, बोला मैंने घड़ी में टाइम लगा लिया। बोला हजरत मैंने टाइम लगाया, इधर जहाज उड़ा। कहने लगा पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर पहुंच गया था। भाई वाह, 13 मिनट में हाजी बोला हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर उड़ लिया था। अच्छा, हवाई जहाजों में सफर हमने भी करे हैं, ये उलमा करते हैं, हसन भाई ने, हम तो करते रहते हैं। हमें तो यकीन करो, हवाई जहाज में बैठ के जब उड़ गया वो, हमें पता नहीं लगता नीचे कौन सा गांव है, क्या है, कुछ पता। इतने इतने तो दिखे, और बादलों के ऊपर चला गया तो वो भी दिखने बंद, फिर तो बादल की चादर दिखाई देती है। हाजी बोला 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। मैं सह गया इस झूठ को, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं इमाम था, क्या करता, मजबूर था, मैं घूंट पी गया। मगर इससे आगे जब उस हाजी ने झूठ बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे दिल पे बिजलियां गिर गईं। इससे आगे इतना खतरनाक झूठ बोला उसने, तुम सुनोगे तो सन रह जाओगे सुन के। हजरत कारी महफूज साहब कहने लगा 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। कहने लगा मैंने इमाम साहब जब शीशे में झांक के नीचे को देखा तो हमारे गांव वाले नीचे से मुझे बाए बाए कर रहे थे। मैंने कहा भाई हाजी, तेरी आंखों में भी दूरबीन लगी हुई है, और जो तेरे गांव वाले हैं इनकी आंखों में भी दूरबीन ही फिट है। तूने ऊपर से देख लिया नीचे मेरा गांव है, और नीचे वालों को यहां से देख के पता लग गया कि इस वाले जहाज में अपना हाजी बैठा है, हाथ दिखा दो।
ایسے ایسے ظالم لوگ اللہ رحم فرمائے. بڑے بڑے اعلیٰ مطلب بڑے بڑے خطرناک جھوٹے بڑے بڑے ورائٹیوں کے جھوٹے ملیں گے. الیکشن میں بچ رہی ہو اور پردھانوں سے کہہ کے جا رہے ہو پردھانوں جھوٹوں کے چکر میں مت پڑی ہو. تمہیں ہروا کے مانیں گے. جھوٹوں پہ بھروسہ مت کرنا, سب پہ کر لینا. یہ تہمتیں لگا دیں, گھروں میں لڑائیاں کروا دیں, چغلیاں کر کے جھوٹ بول بول کے فساد کروا دیں. اس نے قارون نے یہ جھوٹ کا سہارا لیا, حضرت موسیٰ پہ الزام لگوا دیا عورت سے. حضرت موسیٰ کا دل دکھ گیا, تکلیف پہنچی دل کو. پیغمبر ہیں اللہ کے, دل دکھا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا, دعا کرنے لگے پروردگار خالق کائنات, اے میرے مولا میں نے اس سے کیا کہا تھا بس اتنا کہ زکوٰۃ دے دے, نہ دی وہ الگ مجھ پر بہتان لگا دیا, الزام لگا دیا. یا اللہ اس پر کوئی عذاب نازل کر دے. عزیزان گرامی وقار اللہ کا عذاب آ گیا. پروردگار نے قارون کو زمین میں دھسا دیا, سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. کہنے کا مطلب یہ مالدار بنو تو قارون جیسے نہ بننا, مالدار اگر بنو حضرت عثمان غنی جیسے بننا. کون عثمان غنی؟ وہ میرے آقا کے صحابی جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا. ہم تو اس عثمان غنی کے ماننے والے ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا. مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا. راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا. اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا. ایسے مالدار بن. عزیزان گرامی وقار, مگر ایسا مالدار بننے کے لیے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرو, جھوٹ سے بچے بندہ, حرام کی کمائی سے بچے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے. نفس قابو کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور بزرگوں کی تعلیم آپ پڑھو گے تو ان کی تعلیمات میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ اپنے نفس پہ قابو کر لے. تمام اولیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو, ان کے اقوال پڑھ کر دیکھو. میرے سرکار غوث اعظم پیران پیر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو جب قابو میں کیا تو اس طرح میرا نفس کہتا تھا کھانا ہے, میں نے کئی کئی روز بھوکا رکھا, میرا نفس کہتا تھا سونا ہے. فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک بستر سے کمر نہیں لگائی, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس طرح نفس کو قابو میں کیا. جب نفس قابو میں آ گیا, جب نفس کو پوری طرح مار دیا, فرماتے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا, چھوٹ دے دی. اب یہ ایسا ہو گیا اب مجھ سے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے. اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا, کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا, زمین پر نہیں بھیجا. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا, کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا. اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے, مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں. حضرت آدم کو جنت میں بھیجا, انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے, جنت میں بھیجا. مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا. اب بات آئی ہے تو ضمن میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. انسان کو پیدا کیا کہیں اور, مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں. آؤ سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد
تمہیں جنت میں بھیج دیا، مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا۔ اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا، تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر کے جنت دکھائی جا رہی ہے۔ جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا، یاد رکھنا آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ نے عورت کو فطری طور پہ اس کی خمیر میں یہ چیز ڈالی کہ تو دنیا میں جائے نا تو اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بنانا، اتنا حسین بنانا کہ تیرا گھر مثل جنت نظر آئے۔ اللہ نے تو مزاج دیا کہ جنت کا نمونہ بنا دینا، مگر بدقسمتی ہے کہ آج گھروں کو کچھ اور ہی بنا دیا گیا۔ ایک وجہ، دوسری سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حوریں جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا، بڑی خوبصورت ہے جنت کی حوریں۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، مزاج دیا اللہ نے عورت کو، اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سنورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سنورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے، ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دوسرا ریزن۔ تو اللہ نے مرد کو پیدا کیا کہیں اور، عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ الغرض میں اپنی بات کی طرف وہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اعلان کیا ہے؟ زمین کے لیے، مگر کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈائریکٹلی اللہ نے زمین پہ نہیں بھیج دیا؟ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ
اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ, جنت میں رہو, جو چاہو وہ کھاؤ, جیسے چاہو گزارو, مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے, اس کے قریب نہ جانا, اس کے پھل کو نہ کھانا. اگر اس کو کھا لیا, اللہ کا قرآن کہتا ہے فتکونا من الظالمین, اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا. اللہ نے جنت میں رکھ دیا, مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا, جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا ہے, تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے, مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم, اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے. اور دوسری آیت, اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں ملایا جائے گا. مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا, پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا, یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے, یہی زندگی کا سفر ہے. اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا, جنت کو دکھایا, جنت کے نظارے دکھائے, جنت کے پھل دکھائے, جنت کی نہریں دکھائی, جنت کے میوے دکھائے, جنت کے میوے کھلائے, اللہ نے ساری رانائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا, اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر, ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے, لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے, وہاں تولی سی گزارے گا, باقی زندگی یہی گزارے گا. آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا, جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا, اس جنت کو یاد رکھنا, وہ سفر ایسے کرنا, زندگی ایسے گزارنا کہ جب تو واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو, کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو. اسے یاد رکھنا, یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے. دوسری وجہ بھی سنیں, اللہ نے پیدا کیا, جنت میں رکھا, دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی, مفسرین فرماتے ہیں دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت, دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. ایک درخت ہے, اس کا پھل نہیں کھانا. وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے, گیہوں کا درخت ہے, گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا. اچھا, جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے, یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا, یہ گیہوں نہیں, اس وقت کا گیہوں الگ تھا, وہ بڑا دانہ تھا. فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا. گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں, وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا, وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا, آدھا حضرت آدم کو کھلایا. جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ, گیہوں کا پھل, یا پھر وہ انگور ہے, یا پھر وہ انجیر ہے. بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان ازلی دشمن ہے, شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, شیطان کی اتباع نہ کرو, شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ, شیطان کے پیچھے نہ چلو. یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, شیطان ازلی دشمن ہے. شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا, پہلے بشر کو بنایا گیا, تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا, نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا, آدم بنے. آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ
نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا, ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا, مردود بنا دیا, اپنی بارگاہ سے نکال دیا, فرمایا دفع ہو جا. اب یہ بن گیا دشمن حضرت آدم کا. کہنے لگا مولا میں آدم کا دشمن ہوں, آدمیت کا دشمن ہوں, میں انسان کا دشمن ہوں, اور مولا تجھ سے میری گزارش ہے یا اللہ تجھ سے ایک معروضہ ہے. اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا, ابلیس بن گیا, لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا بول. کہنے لگا مولا میری عمر کو بڑھا دے, میری عمر کو لمبا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تیری عمر کو طویل کیا جاتا ہے. کتنی لمبی عمر اللہ نے کر دی. اللہ نے فرمایا جا جا شیطان جا, جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے. اللہ نے عمر طویل کر دی. اب آگے بڑھو, اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے, جب تک میں زمین پر رہوں گا, جب تک دنیا میں رہوں گا, انسان کو بہکاتا رہوں گا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, کب بہکاتا رہوں گا. تو یہ ہے ازلی دشمن. تو اس نے ادھر اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی تو کام بھی فوراً شروع کر دیا. اب اس نے کہا مجھے بہکانا ہے انسان کو. اس نے کہا یار میں جنت میں آتا جاتا تھا, مجھے نکال دیا گیا کس کی وجہ سے, آدم کی وجہ سے, تو اب میں آدم کو بھی جنت سے نکالوں. تو اس نے کہا اب کیسے نکالوں, جنت میں تو جا نہیں سکتا, تو کیسے کروں. اچھا میری بات جو ہے نا تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے, میں اسے بہت جلدی نیچے لاؤں گا سمیٹ کے, مگر ضمناً بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی میں اپنی گفتگو کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. منہا خلقناکم, اس زمین سے, اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اگلے ٹکڑے پہ ہم آئیں گے, پھر اسی میں ملنا ہے. شیطان لگ گیا کام پہ, کیا کرنا ہے, کہنے لگا مجھے آدم کو بہکانا ہے. اس نے تو قسم کھائی تھی نا انسان کو بہکاؤں گا, تو پہلے ہی انسان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا. آدم کو بہکانا ہے, جنت سے نکلوانا ہے. کیسے جائے گا؟ علماء بیان فرماتے ہیں اسم اعظم اس کو آتے تھے, اسم اعظم کا سہارا لیتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچا, جنت کے قریب تک چلا گیا مگر جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہنے لگا کیا کروں, ادھر حضرت آدم جنت میں, حضرت حوا جنت میں, اللہ اکبر, اور جنت کے اندر اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مور کو بھی رکھا اور سانپ کو بھی خدمت کے لیے رکھا. اچھا جو سانپ آج ہے نا یہ زمین پر رینگتا ہے, ایسا سانپ نہیں تھا پہلے یہ سانپ ایسا تھا کہ اونٹ کی برابر اونچا ہوتا تھا, اس کے پیر تھے اونچا, اور مور بھی خوبصورت تو آج بھی ہے مگر پیر اس کے خوبصورت نہیں ہے, پہلے اس کے پیر بھی بڑے خوبصورت تھے. جنت کے اندر مور بھی اللہ نے حضرت آدم کی خدمت میں رکھا کہ خدمت کرے گا, سانپ بھی رکھا کہ خدمت کرے گا, مگر مور خوبصورت جنت کے اندر ہے. اب شیطان نے کہا کیا کروں, تو مور کو بہکانے لگا. کہنے لگا مور سے تو میرا پرانا دوست ہے, تیری میری پرانی یاری ہے, تیرا میرا پرانا تعلق ہے, پرانی دوستی ہے, میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں, میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں, تو بڑا خوبصورت ہے, تو بڑا حسین و جمیل ہے, اللہ نے تجھے بڑا حسن دیا ہے, تو جب ناچتا ہے, تو جب چلتا ہے, تجھے دیکھ کر بڑے بڑے اچھوں کے دل مچل جاتے ہیں. شیطان بہکانے لگا. مور نے کہا ہاں یہ بات تو ہے, میں ہوں بڑا خوبصورت, مگر تو بتا تیرا کام کیا ہے. کہنے لگا کام یہ ہے مجھے جنت میں پہنچا دے. مور نے کہا جنت میں نہیں پہنچا سکتا, اس لیے کہ جنت کے دروغہ رضوان ہے, دیکھتے رہتے ہیں, نظر رکھتے ہیں. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا مور سے کہ اگر جنت میں مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو ایک کام کر دے, حضرت آدم و حوا کو جنت کے دروازے تک لے کے آ جا. مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو انہیں تو لے کے آ. مور کی تعریف کی. اس نے کہا چل یار ٹھیک ہے تیرا کام کر دوں گا. آ گیا شیطان کے بہکاوے میں. اب اس نے مور نے کیا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا, ناچنے لگا پر پھیلا کے. مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا. حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی, حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی.
طبیعت بہلنے لگی، مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا، حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت حوا بھی چلنے لگی، دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو، مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا، آدم کو دروازے تک لے آؤں گا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے، جو سانپ ہے اسے بلا، وہ میرا کام کر دے گا۔ سانپ کو بلایا، شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میرا پرانا یار ہے، بہکانے لگا۔ سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں، دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا، جنت میں تو مجھے پہنچا دے۔ شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا۔ سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا، جب تو مجھے جنت کے اندر لے آنا، جنت میں منہ کھولنا، میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ سانپ بھی راضی ہو گیا۔ ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا، حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی، آپ بھی دونوں آگے آئے۔ ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا، لا کے جنت میں منہ کھول دیا۔ جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا، شیطان اندر سے نکلا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا، جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا، اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا۔ اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا، حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان ہے، گھبرا گئے، شیطان رونے لگا۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو، رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں، اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی، اے آدم میں نے غلطی کر لی، اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے نہیں کیا، میں بھی کر لیتا فائدے میں رہتا، میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے، اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے، لیکن آدم میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم نے اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا، مگر سنو سنو شیطان نے فوراً بہکایا، کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فکر مند ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی، تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے۔ کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے، اور آدم سنو جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی، یہ اس طرح سے تڑپ کر دکھانے لگا جیسے جانور کا گلا کٹ جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے، اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا۔ کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی، اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، اے آدم میری بات سنو، ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا پھل کھا لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح، موت نہیں آئے گی۔ اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں، انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے۔ جس چیز سے روکو، بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو پھر اماں بھی کیا کرتے، لے موبائل ہی پکڑ لے۔ پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول۔ جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل۔ اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا۔ بچہ کتنا بھی روتا ہو، اماں کو اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل۔ مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا، یہ فطری طور پہ ہے۔ مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا۔
اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا. وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا. اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا. پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا. حضرت آدم بھی ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں, مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے. بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام. اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا. کیا انسان کی شان یار. اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا. اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے فرمایا اے انسان بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. پھر امت محمد ہو, نبی کی امت ہو, تو کیا عزت دی ہے. فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو. حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں, مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے روکا, کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا, مرد نہیں بہکا, تو کیا ہوا, میں عورت کو بہکاؤں گا. دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا, عورت جلدی. بات صحیح ہے. اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ, پریشان تو نہیں ہو رہے. مرد جلدی نہیں بہکتا, عورت بہک جاتی ہے. جنت میں بھی یہی ہوا. چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے, پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں. تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ. حضرت حوا کو بہکانے لگا. حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو. پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں, ٹہل رہی ہیں, تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں. گیا حضرت حوا کے قریب, کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو. حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو, مان لو میری بات. حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا. اس نے قسم کھائی. شیطان نے قسم کھائی, کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں. انی لکما لمن الناصحین. کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا ہوں. قسم کھائی اس نے. قرآن نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں, ناصح بن کے آیا ہوں, تمہارا برا نہیں چاہتا. حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے, مگر اس نے کھائی. تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا, تو یہ شیطان نے سکھائی. یہاں تو دنادن کام چل رہا ہے, کاروبار کر رہے ہیں, اللہ کی قسم بھائی, دھڑا دھڑا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. عادت بنا لی لوگوں نے, خدا کی قسم بات بات پہ کاروبار کر رہے ہیں. ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں, تم لے لو. خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں. آگے سنو, حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا, حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے, قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو, پہلے میں کھاؤں گا, تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا, پہلے خود نے کھایا. حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا. اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا, حضرت حوا کو وہ پھل دیا, حضرت حوا نے بھی کھا لیا. ایک حضرت حوا نے کھایا, 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی. اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے, حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو. حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا. تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا, کھا کے بھی دکھایا تھا پھل, اسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے بھی کھایا, مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہو, وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی, مریں گے نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے, عورت کی باتوں میں, پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا. دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے. ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا. آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی, اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے. اماں نے پیدا کیا, پالا پرورش کی, بڑا کر دیا. اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ جو ابھی ابھی آئی
ایک دو سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا۔ ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں، انتقام، وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے۔ وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں، بیٹے کو، کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی، ہیں؟ وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں رکھ۔ اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی، ویسا کرے گی۔ تو خدا رہا یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا، مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا، اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا، زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا، جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا، اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اچھا اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ۔ کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا، شیطان نکلا۔ سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ نکلا اور شیطان نکلا، 5 نکلے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا، بعض کو بعض کا دشمن بنا دیا گیا۔ کس کو کس کا دشمن بنایا؟ بعض کو بعض کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا۔ آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار۔ لیکن دیکھو، آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، سانپ شیطان کا دشمن، شیطان سانپ کا دشمن، یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے۔ اچھا پھر عذاب بھی اللہ نے سزائیں بھی دی نا، کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی، سب کو اللہ نے سزا دی۔ کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حوا کو کیا سزا ملی، عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطائے اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے، اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے۔ تو حضرت حوا، پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی، ماہواری، حیض و نفاس۔ یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی،
اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے, ناقص الدین بھی ہے. عقل بھی اس کی کم مرد کے مقابلے, کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے, اور دین بھی اس کا, مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ اسی وقت میں سزا ملی. اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے. بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے, تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے, نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے, اور تمہیں ہر مہینے اس انسیڈنٹ کو وہ جو جنت میں ہوا تھا یاد دلایا جائے گا. ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا, یہ سزا ملی, اب بھی بہکاتا ہے, اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا. یہ عورت کو سزا ملی. اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا موجود ہیں, بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے, تمام پھل موجود, تمام غذائیں موجود, دودھ کی نہریں, دودھ موجود, شہد موجود, کوئی کام نہیں کرنا, کما کر نہیں کھانا, بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو. لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو, کما کے کھاؤ. مرد کو یہ سزا ملی, اب تجھے کمانا ہے, محنت کرنی ہے, کھیتی بھی کرنی ہے, زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا, مگر تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا, اب تجھے محنت کرنی پڑے گی. انسان مرد محنت کرتا ہے. اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا, اونٹ کی طرح اونچا تھا, پیر تھے, اللہ نے سزا دی. اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا, سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا, اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا. اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا, اب تو زمین پر رینگے گا, مٹی کھاتا پھرے گا. اللہ نے سزا دے دی. سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی, انسان تیرا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا, پیر مور کے کالے کر دیے, اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا, شیطان بہکا رہا تھا, میں بھی اس میں معاون تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا, اس کا حسن چھین لیا, اسے بھی سزا دی ہے. تو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا. تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے, مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا. اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی. یہاں زندگی گزرے گی, یہ میری آخری باتیں ہوں گی, تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا, اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا, اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے, اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی شہنشاہ ہو, کوئی طاقتور ہو, بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, قلندر ہو, کوئی بھی ہو, عالم ہو, واعظ ہو, جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شیتا فإنک میت واحبب من شیتا فإنک مفارقہ واعمل ما شیتا فإنک مجزی بی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے سانسیں عطا کی ہے, جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں, لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا, جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں, اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے فرما دیا, قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا, جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا,
پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ اسرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں. تیری میری اوقات کیا؟ اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے, انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے, کہنے لگے ابراہیم پیغمبر سنو, اے اللہ کے خلیل سنو, وقت پورا ہو گیا, اللہ نے مجھے بھیج دیا, میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا, ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے, ایک طرف تو تیرا اعلان ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ایک طرف تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے, لیکن مولا یہ کیسی یاری, یہ کیسی دوستی, یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنیں, اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو, میرے دوست ہو, مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں, اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا, جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری, موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا, کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا, آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا, آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں, مولا کہاں بھیج دیا, کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا, آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا, فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ, جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو, ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا, عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا. جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا, روح نکالوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے, ابھی اپنا کام کر لے. تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں, حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو, یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی, یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا, مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر آنی کے فقط آنی ہے, ایک آن کے لیے صرف, باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں, ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا, ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں, کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ تو نبیوں کی شان ہے, نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا. یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ, کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا, نہیں. فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی, ادب سیکھ لے. آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا, ہمارے پاس آ گیا, کوئی بات نہیں, مگر یاد رکھ لے, ادب سیکھ لے, آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا, ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا, اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا. جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا, ادب کے ساتھ جانا, پہلے جا کر اجازت لینا, پھر آقا کی بارگاہ میں جانا. حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے. کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. 950 سال تو تبلیغ ہے صرف, تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل, یہ جو زندگی ہے نا, حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی, مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا. اتنی طویل زندگی, مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا, ایسا لگا. ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, مشکل سے 90 100, بڑی مشکل سے 90 100, اتنی ہے نا. اتنی ساری زندگی, اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا, کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں. میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو, بڑے قرینے سے. کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی, عقیل بھائی, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے, جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. ایسے زندگی گزارو, قرینے کے ساتھ, قاعدے کے ساتھ. حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے. اچھا حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو. آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون, وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی, اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو, اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی, ذرا دعا کر دو, اللہ مجھے اولاد دے, بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے. حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی, اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے, کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے. کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے. کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں. اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے, ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی, بڑی کم عمریں ہوں گی. کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50, کسی کی 60, کسی کی 70, کسی کی 80, مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا, اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی. تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, نہ گھر بنا پائیں گے, نہ مکان بنا پائیں گے, نہ زمینیں خرید سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے سنا, آپ فرمانے لگے وہ خاتون سن لے, وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی مگر گھر ایسے بنائیں گے, محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے. کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے, اس میں گھر بھی ایسے عالیشان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے ہی نہیں ہوں گے. اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی, حیران ہو گئی. کہنے لگی ہے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے, چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے, چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے, چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں, پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے. اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں, چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے, سب کچھ کریں گے, مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. جب مکان بنانے میں لگائیں گے, پلاٹنگ میں لگائیں گے, زمینوں میں لگائیں گے, بلڈنگوں میں لگائیں گے, دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی, اسی میں لگا دیں گے. تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. کہنے لگی ہے پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے رب کو کب راضی کریں گے. کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50, 60, 70 ہونے والی ہے, کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں, ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے